بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ویلکم۔ آج ہم نے ایک صبح کی ریڈنگ کرنی ہے۔ آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 31 مئی 2005 کی روشن اور چمکیلی صبح کو شعیب اپنے مقررہ وقت پر نیند سے بیدار ہوا۔ خوبصورت دن کے آغاز پر ٹھنڈی ہوا رواں دواں تھی۔ اس پیاری ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک بھی شامل تھی۔ شعیب کو بےحد تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ وہ خود کو بہت تازہ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ رات کو پرسکون اور آرام دہ نیند نے دن بھر کی تمام تھکن مٹا دی تھی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی معلومات سے فارغ ہو کر اسکول جانے کے لیے تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسکول کی ہوائی بس اسے لینے اس کے چھت پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم بستے کے بجائے ایک ننھا منھا سا لیپ ٹاپ تھا۔ ہوائی بس کے میزبان نے سلام کے بعد اسے خوش آمدید کہا اور اس کی نشست کی نشاندہی کی۔ یہاں اس کا دوست جمشید پہلے سے موجود تھا۔ وہ بھی نہایت مسرور اور تر و تازہ محسوس دکھائی دے رہا تھا۔ شعیب نے اسے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ بچوں، مصافحہ کا مطلب سلام ہی کرنا ہے، یعنی کہ ہاتھ ملانا۔ تو یہاں اس پیج میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ 2050 کی بات ہے۔ 31 مئی 2050 کو شعیب ایک بچہ ہے، وہ اٹھا اور اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ایک ہوائی بس بھی لینے آئی ہے۔ بچوں چلیں دوسرے پیج پر دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ ہوائی بس اسکول کی جانب روانہ ہو گئی۔ فضا میں بہت سے جدید طیارے اڑ رہے تھے، مگر سب فضائی ٹریفک کے اصولوں کی سختی سے پابندی کر رہے تھے، اور ہوائی ٹریفک کے پائلٹ اور مسافر کھڑکیوں کے ذریعے دیگر طیارہ نما گاڑیوں کے پائلٹ اور مسافروں سے الیک سلیک کر رہے تھے۔ زمین پر ہر طرف سبزہ کھلا تھا، رنگین پھول مہک رہے تھے، بوڑھے افراد سفر سود کی سیر کرتے دکھائی دے رہے تھے، دھوئیں اور آلودگی کا نام و نشان نہ تھا۔ شعیب نے جمشید سے کہا، آج تو اسکول کا آخری دن ہے، کل سے موسم گرما کی تعطیلات ہو رہی ہیں، تم ان چھٹیوں میں کیا کرو گے؟ جمشید نے جواب دیا، ماشاءاللہ ہمارا ملک تو اتنا ہوشیار اور ترقی یافتہ ہے کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن پڑوس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں آج بھی تعلیم کی کمی ہے۔ امی ابو نے سوچا کہ ہم ایک ماہ کے لیے کسی ایسے ملک میں جا کر وہاں کے بچوں اور ان کے والدین کو تعلیم دیں گے، اس کے بعد اگلا مہینہ پڑوسی سیارے مریخ پر گزاریں گے۔ شعیب نے کہا، میں بھی ایک ماہ کے لیے امی اور ابو کے ساتھ مل کر کسی گاؤں میں جاؤں گا۔ میرے امی اور ابو دونوں ڈاکٹر ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں گاؤں میں لوگوں کو صحت و تندرستی کے اصولوں سے مزید آگاہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں تعلیم کا تناسب 99% ہے، اس لیے دیہاتوں میں تمام سہولیات موجود ہیں، مگر ایک آدھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں تعلیم کا تناسب کم ہے۔ سب پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دیہاتیوں کو ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ ہاں، اس کے بعد ہم 1 مہینے کے لیے چاند پر بھی جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک طیارے کا توازن بگڑنے لگا اور دھڑام سے فرش پر گر چکا اور شعیب دھڑام سے فرش پر گر چکا تھا، اور امی اس کے سرانے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، جلدی اٹھو، تیار ہو، دیکھو بجلی بھی چلی گئی، اور ہاں آج CNG کی بندش ہے، اس لیے اسکول کی گاڑی نہیں آئے گی، تمہیں اسکول پیدل جانا پڑے گا، جلدی کرو، کل بھی ہڑتال کی وجہ سے چھٹی ہو گئی تھی۔ شعیب اب جان چکا تھا کہ وہ محض خواب تھا۔ تو بچوں، شعیب نے خواب میں پاکستان کو، یعنی کہ اپنے ملک کو بہت ترقی یافتہ دیکھا۔ بچوں یقیناً آپ بھی خوابوں میں ایسے ہی دیکھتے ہوں گے، لیکن شعیب خواب دیکھ رہا تھا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں نہ صرف خواب دیکھنے چاہیے، لیکن ان خوابوں پر کی تعبیر بھی ہمیں بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ ان خوابوں کو ہمیں ہی حاصل کرنا ہے، سچ ہم نے ہی بنانا ہے ان خوابوں کو، ٹھیک ہے بچوں؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ آپ سب نے اچھی طرح پڑھائی کر کے، محنت کر کے کچھ نہ کچھ بننا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو نبھا کر ملک کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنا ہے، تاکہ ہمارا ملک بھی شعیب کے خواب کی طرح بالکل سچ ہو، دھواں گن بالکل نہ ہو، ہمارے ملک میں ترقی یافتہ ملک ہو ہمارا، اور تعلیم کا تناسب بہت زیادہ ہو۔ اسی طرح ہم دنیا میں ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی کوشچن آنسرز حل کریں گے۔ بچوں، اگر آپ کو کسی بھی سبق میں مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گی۔ اور میرے چینل کاروان اردو پر پڑھائی میں اگر آپ کو آسانی ہوتی ہے اور میرے لیکچرز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ باقی لیکچرز بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ بائے بائے بچوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔